نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا اعتراف کرنے کی اور ان کے مشن میں معاون بننے اور ان کے شاگردوں اور بچوں کو یہ سلسلہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اس میں کا نام ہی آپ جانتے ہیں، نذیر احمد سیدی۔ نذیر بھی حضور کا نام ہے، احمد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ دو نسبتیں، اور تیسری سیدی نسبت حضور کا ذاتی زمان سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز بیت تھی۔ تین نسبتیں ہو گئی، اور پھر کچھ اعزازات ایسے ہوئے کہ ان کو فوری طور پر اللہ نے فراہم فرمایا۔ جمعہ کے دن وفات ہوئی، اور میری ڈائری کے مطابق 16 سفر تھی۔ اب یہ کثیر التعداد اولیاء کی وفات کا مہینہ ہے۔ فقیر جب اس علاقے میں آتا ہے تو حضرت قبلہ مفتی پیر محمد انور قریشی صاحب اور حضور قبلہ استاد الحفاظ نذیر احمد سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہمارے پڑوس میں حضور قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب خوارزمی کیوڑا کے اندر، ان شخصیات پر نظر پڑتی تھی، اور اب ان میں سے ایک کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ہماری شخصیات ایسی ہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں دین کا جھنڈا بلند کیا ہے، اور ہم ان کی عظمتوں کا صرف زبانی پہ اعتراف نہ کرتے رہ گئے، ان کی قدر بھی کریں۔ اس طرح امام مفتی سید احمد صاحب صالحی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کا دست و بازو بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بن دادن خان میں خاص طور سے قبلہ قریشی صاحب اور کیوڑا میں پیر خازمی صاحب ان کا دست و بازو بننے کے ساتھ کھڑا ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے قبلہ نذیر احمد سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے علامہ عبد الرحمن صاحب، ان کو اللہ نے استقامت عطا فرمائے، اور یہ جو بھاری وزن اور بوجھ ان کے کندھوں پر آ پڑا ہے، اللہ نے ان کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قبلہ سیدی صاحب علیہ رحمت کو جتنا قریب سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، آپ میں دینی جذبہ، عقیدے کی درستگی اور اپنے عقیدے پر کار بند رہنا اور کار بند کرانا، یہ میں نے آپ سے بڑی شدت سے محسوس کیا ہے۔ فقیر نے ایک کتاب لکھی تھی تفسیریوں کے رد، اس علاقے میں سب سے زیادہ اس کتاب کو انہوں نے بلا مبالغہ پھیلایا۔ بعض علماء اور مشائخ سے تقریریں میرے کہے بغیر، جن سے میرا تعارف بھی نہیں تھا، انہوں نے لے کر پننوال میں سید نواز شاہ صاحب کرمانی، ان سے انہوں نے متعارف کرایا، ان سے تقریر لی، اور قبلہ پیر شبیر شاہ صاحب خوارزمی کو اپنا پرانا خادم، آپ سے میرا دیرینہ تعارف ہے، لیکن ان سے بھی تقریر لے کر دینے والے وہی ہیں۔ یہ میں اپنی بات کی صداقت پر آپ کو دلائل دے رہا ہوں۔ یہ شخصیت ایسی تھی کہ واقعی دینی جذبے اور عقیدے کی صحت کے اوپر سختی سے کاربند تھے، اور ایسی کتابوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ ایسی شخصیت کے اگر شاگرد ہوں، اولاد ہوں، محبت کرنے والے ہوں، متعلقین ہوں، تو ہم سب پر بھی لازم ہے کہ ان کے عقیدے پر پھر کاربند رہ کے دکھائیں۔ ہماری مسجدوں میں، ہماری امامت اور خطابت میں، ہمارے جمعے کے خطبوں میں کسی قسم کی لچک اور کسی قسم کی دو نمبری نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک میسج دے رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ موقع تو نہیں کہ میں کسی کا نام لینا سکتا ہوں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا بدعقیدگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا سجوں اور کھپوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پاکستانی بن کے رہیں، ایرانی نہ بنیں۔ اور یہاں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، الہام جو حاصل ہے وہ محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے، یہ ایسا ہی ہے۔ تو بھیرا شریف میں بھی
جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو وہاں کے عقائد و نظریات ہیں، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ضیاء القرآن ایک زندہ و جاوید کتاب ہے، وہ آپ کے مطالعہ میں ہونی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے تحت حضور ضیاء الامت نے کیا لکھا؟ جس نے اس مقام کا مطالعہ نہیں کیا وہ تقریر کرنے کھڑا ہو جائے، اس کو پکڑ کے بٹھا۔ ضیاء الامت کیا لکھا ہے؟ اہل بیت میں سب سے پہلے، اور قرآن میں اہل بیت کا مصداق ازواج مطہرات ہے، اور المودۃ فی القربہ والی آیت کو بھی ضیاء القرآن میں پڑھو۔ حضور ضیاء الامت نے کیا لکھا ہے؟ جو اس کتاب کا مطالعہ کیے بغیر اپنی مرضی سے المودۃ فی القربہ کا معنی کرے، اس کو بھی اچھی طرح چیک کہ تم نے ضیاء القرآن اس مقام پر پڑھی ہے؟ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک لکھتے جو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے جو کتابوں میں ہوتا رہتا ہے، اس کو تو پیر صاحب نے لکھ کے فرمایا العیاذ باللہ، یہ معنی ہو اس کا، العیاذ باللہ کا لفظ وہاں ملے گا۔ انما ولیکم اللہ، آگے جو آیت ہے اس کے تحت یہ ضیاء القرآن پڑھ کے یہ میں نے تھوڑی سی بیداری حاصل کی ہے، اور اسی جو دینی حمیت ہے اس کے پیش نظر ایک بات میں اور کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اسلام پر جیسے جیسے امتحان آئے ہیں، علماء وقت نے اس کا نوٹس لیا ہے اور صحیح رد کیا ہے۔ اللہ کی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چلو اليوم اکملت لکم سے آگے تو مشہور الفاظ، اس سے پہلے جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ نے فرما رہا ہے کہ کافر لوگ مسلمانوں کے ایمان میں خلل ڈالنے سے مایوس ہو چکے ہیں، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ جو مایوس ہو چکے ہیں یہ اس زمانے میں نہیں تھا، وہ تو اولین مصداق ہے اس آیت کا، لیکن ان کا فیض آگے بھی جاری ہے۔ آج بھی 1450 سال گزر جانے کے بعد اس وقت بھی دنیا اسلام فائق ہے، اور کفر مسلمانوں کی دین پر مضبوطی دیکھ کر کان پکڑ کے کھڑا ہے، جس کی آپ کے سامنے زندہ مثال افغانستان میں موجود ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، بخاری اور بہقی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ موجودہ جو صورتحال ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک انگریز عیسائی مشنری کا ایک بہت بڑا مبلغ رابرٹ نکلسن، یہ پچھلے مہینے 19 اگست کو اس نے اپنے ہی خلاف اور اسلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا، 19 اگست 2021، رابرٹ نکلسن اس کا نام ہے، اور مضمون کا نام دیکھیں، مضمون کا عنوان ہے انکنکریبل مسلم ورلڈ، ناقابل شکست اسلامی دنیا۔ اندر کیا ہے اور بہت سمجھ ہے۔ اس مضمون میں وہ لکھتا ہے، لمبی بات ہے، تاریخ دان، فوجی، سیاست دان، یہ ایک عرصے تک اس پر بحث کرتے رہیں گے کہ امریکہ نے افغانستان میں پنگا لے کر کتنی بڑی غلطی کی۔ آگے لمبی بحث ہے، وہ لکھتا ہے بٹ a simple truth has been apparent for years، ایک بڑی آسان سی سچائی جو شیشے کی طرح واضح ہو چکی ہے، وہ میں ضرور بتاؤں گا۔ یہ رابرٹ نکولسن لکھ رہا ہے، وہ سچائی کیا ہے؟ We Westerners
failed, not for lack of efforts. ہم مغربی لوگ کوششوں کی کمی کی وجہ سے ناکام نہیں ہوئے، کوششیں ہم نے سر توڑ کی، بٹ بیکاز military and economic power alone cannot change the Islamic world in a lasting way. بلکہ اصل بات یہ تھی کہ صرف فوجی طاقتیں اور پیسے کا زور اسلامی دنیا کو دیر تک تسخیر کرنے میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا. دیر تک کا لفظ لاسٹنگ میں اس نے اس لیے بولا کہ وہ 20 سال کے بعد رزلٹ آیا تھا، اس کی ہمت ہار چکی ہے. اور یہ کوئی فوجی کوئی سیاستدان نہیں ہے، عیسائیوں کا مذہبی مبلغ اور مشنری کا سربراہ ہے. میں نے بندے کا نام بتایا، مضمون کا عنوان بتایا اور شائع ہونے کی تاریخ کی، کیونکہ نیٹ پر بھی موجود ہے. آپ اگر گوگل میں بولیں نا The Unconquerable Muslim World by رابرٹ نکولسن، یہ آپ بولتے جائیں گے مضمون اس کا سامنے ہے. سونا یہ میں نے اس موقع پر بات آخری اس لیے کی ہے، پہلی بات ہے تو چلو آپ کو لگا ہوگا کہ اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. جو جذبہ اور غیرت قبلہ شہیدی صاحب رحمۃ اللہ نے دی تھی، ایسے مواقع پر ایسی باتیں کرتے ہوئے سنائی دیتے تھے. یہ اس دور کا اہم پیغام ہے. پوری دنیا اسلام ناقابل تسخیر کیوں ہے؟ انگریز مان گیا کہ ان کے اندر پیسے، پاور، اسلحہ کے ذریعے تبدیلی لانا ناممکن ہے. یہ مرنا بھی جانتے ہیں، جینا بھی جانتے ہیں. یہ چیزیں وہاں چلتی ہیں جنہیں پیسے کا لالچ ہو، یا جنہیں زندگی سے محبت ہو، اور جن کو سبق یہ دیا گیا ہو کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ دوسرے تیسرے والی سازشیں یہ کرنے کی پھر انگریز کوشش کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی اسمبلیوں میں بل گھوم رہے ہیں، دوسری تمام حرکتوں اور حربوں سے مایوس ہونے کے بعد انگریز نے تقریباً 4 سال سے پاکستان کے اندر یہ راستہ اختیار کر رکھا ہے. 4 سال سے میری بات پہ کیا تعلق ہے خود سوچو. اللہ کریم حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. اور ایک بار میں پھر دعا گو، جس چیز کی مجھے عام طور پہ فکر رہتی ہے ایسے مواقع پر، اللہ کرے آپ کے صاحبزادے اس مشن کو اس سے بھی بہتر طریقے سے لے کر چل سکیں. میں نے میرا شیخ نے جب حضرت پیر امیر حسنات شاہ صاحب نے مسجد سنبھالی تو مجھے اندر یہ کھٹکا تھا کہ اب اللہ کرے خیر ہے. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہوا، انہوں نے اس مشن کو نہ صرف نبھایا بلکہ اس وقت حضور امت کا مشن پہلے سے کئی گنا پھیلا ہوا نظر آتا ہے. اگرچہ روشنی بنیاد میں ان کی فراہم کی، لیکن وہ ترقیاں اور وہ نہج اللہ کے یہاں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.